السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی دراصل دو طرح کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں اور ایک کو ہدی کہتے ہیں۔ ہمارے اردو زبان میں چونکہ قربانی بس ایک قربانی ہے اور اسی لفظ کو مختلف جگہوں پہ جو ایثار ہے اس کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے، اور کسی بھی طرح کی قربانی، اور کوئی شخص جو ہے حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ بھی قربانی ہے، اور جو غیر حاجی کرتا ہے وہ بھی قربانی ہے۔ اور قربانی کو بہت ساری جگہ کوئی شخص ویسے ہی اگر کوئی چیز جو ہے وہ کسی کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن عربی زبان جو ہے وہ اردو زبان کی طرح بہت محدود زبان نہیں ہے۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس میں ہر عمل کے لیے بالعموم مختلف الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو حاجی کرتا ہے وہ ہدی ہے، اور جو غیر حاجی کرتا ہے وہ اضحیہ ہے۔ بعض لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ جو قربانی ہے وہ صرف حاجی نے کرنی ہوتی ہے، غیر حاجی نے نہیں کرنی ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال آپ اضحیہ یعنی قربانی فرماتے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، پہلا اور آخری، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اللہ اکبر، جو ہدی میں کیے تھے۔ وہاں تو 2 مینڈھے کرتے تھے، مدینہ منورہ میں تو عام طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 مینڈھے قربان کرتے تھے۔ جب آپ حج کے لیے آئے تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، اس میں سے 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب باقی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ انہوں نے کیے، اور جب سارے اونٹ ذبح ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کے ہنڈیا بنائی جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا میں سے خود گوشت کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا۔ اب اندازہ کیجئے یہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی اور قربانی کے گوشت کی، لہٰذا ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے جو قربانی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے وہ استطاعت، یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو وہ قربانی کرے، زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی یعنی صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور جب وہ قربانی کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، جو عید والا دن ہے، عید الاضحیٰ والا دن، اس دن قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، یعنی جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی گھر والے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، یا پھر مختلف قربانیاں کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں کی طرف سے صاحب خانہ جو سربراہ خاندان ہے اس کی طرف سے ایک قربانی کافی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمایا، تو ایک قربانی کافی ہے۔ مثلاً اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ گھر کے بہت مختلف بچے ہیں اور وہ اگر شادی شدہ بھی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کس نے الگ قربانی کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی؟ جس قربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر سارے لوگ ایک ہی کچن سے کھانا کھاتے ہیں اور گھر کا ایک ہی کچن ہے تو پھر وہ گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ سارے بچے اپنی اپنی جگہ پہ قربانیاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ کمائی کماتے ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ضروری ہے وہ ایک کچن میں کھانا کھانے والے، ایک گھر میں رہنے والے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ باقی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت لوگ جو ہیں وہ ایک ہی شخص 2 قربانیاں کر دیتا ہے، 3 قربانیاں کر دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو جو ایک سے زیادہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ ایک قربانی ضرور کرے۔ اور اگر بچے شادی شدہ ہو کے الگ کچن میں اور الگ گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی الگ قربانی ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔